الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. بے شمار درود و سلام نبی کے اقدس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل طاہرہ اور آپ کے صحابہ کرام پر، اور قیامت تک آپ کی فرما برداری کرنے والے مسلمان پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں. حضرات محترم، اللہ رب العزت کے بابرکت کلام میں سے جو آیت مبارکہ ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ کے الحاکمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور تمہیں مختلف قبیلوں اور مختلف قوموں میں بانٹ دیا تاکہ تمہاری پہچان ہو، تمہاری شناخت ہو. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، یقیناً تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے. اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمانے کے بعد آپ یقیناً اس نتیجے پر پہنچے ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں یہ اعلان فرمایا ہے کہ اس کائنات کے سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. انسان ہونے کے لحاظ سے سب برابر ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف قبیلوں، مختلف خاندانوں، مختلف قوموں اور مختلف کنبوں میں بانٹا تاکہ لوگوں کی پہچان ہو سکے، لوگوں کی شناخت ہو سکے.
اللہ کے نزدیک کوئی قبیلہ، کوئی قوم، کوئی ذات اور کوئی خاندان ایسا نہیں ہے کہ جس سے تعلق رکھنے والے افراد اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی خصوصی پروٹوکول کے قابل ہو یا ان کا کوئی خصوصی مقام اور مرتبہ۔ اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ ہمارے نزدیک انسانوں میں سے وہی معزز ہے، وہی محترم ہے کہ جو ہم سے ڈرنے والا ہے، جس کے دل میں ہمارا خوف اور تقوی موجود ہے۔ اگر دنیاوی طور پر کوئی شخص بڑے اونچے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کا حسب و نسب بڑا اعلیٰ ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ کا ڈر موجود نہیں ہے اور کردار اور اخلاق کے لحاظ سے وہ گرا ہوا انسان ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ اور دوسری طرف اگر کوئی شخص دنیاوی لحاظ سے کسی عام سے خاندان سے تعلق رکھتا ہو، حسب و نسب کے لحاظ سے وہ لوگوں کے نزدیک کتنا ہی کم تر کیوں نہ ہو، افریقہ کا رہنے والا کوئی کالا حبشی ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ صاحب عز و شرف ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کا عمل اسے پیچھے کر دیتا ہے اس کا حسب و نسب، اس کی خاندانی وجاہت اسے آگے نہیں کر سکتی۔ رمضان المبارک کا مقصد روزوں کا حاصل یہ تقوی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے، اور روزوں کی اس فرضیت کی غرض و آیت یہ ہے لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر ہمارا تقوی پیدا ہو جائے۔ اس پورے مہینے کے روزے، یہ صبح سے شام تک یہ 12-14 گھنٹے کا بھوکا اور پیاسا رہنا، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے اندر اپنا ڈر، اپنا خوف اور اپنا تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ میں تقوی کے حوالے سے ہی چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کی تشریح کچھ اس طرح سے کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تقوی کے اندر 3 باتیں ہونی چاہیے، ان یطاع فلا یعصى، ان یذکر فلا ینسى، ان یشکر فلا یکفر، کہ بندہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، کبھی اپنے رب کی نافرمانی اور معصیت کا ارتکاب نہ کرے، ہر دم اپنے رب کو یاد رکھے، کبھی کسی جگہ بھی اپنے پروردگار کو نہ بلائے، اور تیسری بات بتلائی کہ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرے، کبھی اپنے پروردگار کی ناشکری نہ کرے۔ حضرات محترم، ہم جانتے ہیں کہ زندگی کے سفر میں ہمارے سامنے بہت سے چیلنجز آتے ہیں، ہمیں ان سے نمٹنا پڑتا ہے، ہمیں قدم قدم پر بہت سی مشکلات کا اور کتاب و سنت کے حوالے سے بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مختلف ابتلاؤں، امتحانوں میں سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے۔ ہمارا سفر تو بہت لمبا ہے، ہماری منزل تو جنت ہے۔ اس طویل ترین سفر کے اندر جو ذات راہ ہے، جو راستے کا توشہ ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت بتلاتے ہیں کہ وہ تقویٰ، فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ سامان سفر لے لیا کرو، اور بہترین سامان سفر، بہترین توشہ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ جس شخص کی زندگی میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے،
تقوی نہیں ہے اس کی زندگی بے مقصد زندگی ہے، اس کی زندگی بے معنی زندگی ہے، اس کی زندگی لا حاصل زندگی ہے، اسے نہ دنیا میں کچھ حاصل ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں وہ کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے، رأس الحکمت مخافت اللہ، دانائی کی بنیاد ہی اللہ کا خوف ہے۔ اگر کسی بندے کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ سمجھدار آدمی ہے، باشعور آدمی ہے۔ خواہ اس نے ایک لفظ بھی نہ پڑھا ہو، خواہ اس نے کسی اسکول اور کالج کا منہ تک نہ دیکھا ہو، خواہ اس کے پاس کوئی ڈگری موجود نہ ہو، اور اگر کوئی شخص تقوی سے عاری ہے، خوف خدا سے عاری ہے، وہ معروف معنوں میں کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ، کتنا ہی عالم فاضل کیوں نہ، کتنی ہی ڈگریاں اس کے پاس کیوں نہ ہوں، وہ احمق اور بے وقوف آدمی ہے، عقل اور خرد نام کی کوئی چیز اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ سورۃ الجمعہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے جمعۃ المبارک کے فضائل کا تذکرہ فرمایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کی عشاء کی نماز میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرماتے تھے، اس کے اندر اللہ کا الحاکمین نے یہودیوں کے علماء کا ذکر کیا، تورات اور انجیل کے جاننے والوں کا ذکر کیا، شریعت کے سمجھنے والوں کا ذکر کیا۔ وہ اللہ سے ڈرتے نہیں تھے، اللہ کا خوف نہیں کرتے تھے، دنیاوی مفادات کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیات کو بدل دیتے تھے۔ کبھی انہوں نے یہ خیال نہیں کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے کیا نازل فرمایا ہے، اس کے پیغمبروں نے کیا بتلایا ہے۔ وہ لوگوں کو مسئلے بتاتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے، خدا سے بے خوف ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ یہ تورات کے علماء، یہ یہودیوں کے مذہبی پیشوا، یہ لوگوں کے نزدیک بڑے عالم فاضل، اللہ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک ان کی حیثیت ان گدھوں جیسی ہے جن پر کتابیں لگی ہوئی۔ تو خوف خدا سے عاری انسان اس جسم کی طرح ہے جس کے اندر روح نہیں ہوتی، اس پھول کی طرح ہے جس کے اندر خوشبو نہیں ہوتی، اس بادل کی طرح ہے جس کے اندر پانی نہیں ہوتا۔ اس کے دل کی زمین بنجر ہے کہ دلوں کے اندر نیکی کا بیج اگر پڑتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کا مادہ پیدا ہوتا ہے، دین والی اور شریعت والی زندگی کی امنگ اگر پیدا ہوتی ہے تو اسی دل کے اندر پیدا ہوتی ہے جس کے اندر تقوی ہوتا ہے، اور اس دل کی سرزمین اتنی نرم ہوتی ہے کہ اس تقوی کے نتیجے میں اعمال صالحہ کی کمپلیں اسے پھوٹ سکے۔ اللہ رب العزت نے تقوی کی وصیت کی ہے، مسلمانوں کو بھی کی ہے اور پہلی امتوں کو بھی کی ہے۔ آپ جانتے ہیں وصیت کس کو کہا جاتا ہے؟ نصیحت کا جو انتہائی درجہ ہوتا ہے نا، اس کو وصیت کہا جاتا ہے۔ ایک دنیا سے جانے والا، ایک مرنے والا آدمی جو کہتا ہے اپنی اولاد کو اور اپنے جان پہچان والوں کو جو نصیحت کرتا ہے اسے ہی وصیت کہا جاتا ہے نا۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو تقوی کی نصیحت کرتے ہوئے یہی وصیت کا لفظ استعمال فرمایا۔ اللہ کی وصیت ہے یہ تقوی۔ فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اے مسلمانوں، ہم تمہیں بھی وصیت کرتے اور تم سے پہلے جو امتیں اس دنیا میں گزری ان کو بھی ہم نے یہی وصیت کی تھی، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی وصیت ہے۔ حضرت ارباب بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واعظ فرمایا۔ یہ جیسے علماء کرام واعظ کرتے ہیں نا جی، درس دیتے ہیں، لوگوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں نصیحتیں کرتے ہیں،
سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک دن نصیحت کی، واز کیا، اور صحابہ کہتے ہیں ایسا واز تھا کہ کوئی ایسا نہ تھا کہ جس کی آنکھوں سے وہ بات سن کر آنسو نہ بہے، کوئی ایسا نہ تھا جس کا دل نہ ڈرا، جسموں پہ کب کبھی تاری ہو گئی۔ اور صحابہ کہتے ہیں کأنها موعظۃ مبدع، اس باز و نصیحت کو سن کر ہمیں ایسے لگتا تھا کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس مہمان ہیں، آپ دنیا سے جانے والے ہیں، اس طرح کا باز تو وہی کرتا ہے کہ جو دنیا میں چند گھڑی کا مہمان ہوتا ہے۔ اتنا درد دل تھا۔ کہتے ہیں ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی آج کا واز تو انوکھا، آج کے درس کے اندر تو عجیب رنگ تھا، ایسا واز تو ہم نے کبھی آپ کی زبان سے نہیں سنا ہے۔ اللہ کے رسول ہمیں لگتا ہے کہ آپ ہمیں جدائی دینے والے ہیں، آپ ہمیں وصیت کر جائیے۔ اب سنیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وصیت کی۔ خدا کی قسم دنیا جہان کے لوگوں کی وصیتیں میرے نبی کی وصیت پر قربان، کسی کی نصیحت اور وصیت اتنی قیمتی نہیں ہے جتنی میرے نبی کی قیمتی ہے۔ صحابہ کرام کے کہنے پر آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ تقوی کتنا عظیم وصف ہے، یہ کتنی زبردست خوبی ہے، یہ ایک مومن کے لیے کتنا ضروری ہے کہ جس کو اختیار کرنے کی وصیت اللہ رب العزت کرتے ہیں اور جس کو اپنانے کی وصیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ قبرستان میں چلے گئے اور وہاں پہ دفن شدہ لوگوں کو خطاب کر کے کہنے لگے کہ تمہارے پاس کیا خبر ہے؟ حالانکہ جانتے تھے یہ نہ سنتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں۔ زندہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، موجود لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے مردوں سے خطاب فرمانے لگے کہ بتاؤ تمہارے پاس کیا خبر ہے، تمہارے حوالے سے ہمارے پاس جو خبریں ہیں نا وہ ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارا مال اوروں میں تقسیم ہو گیا، تمہاری بیویوں نے دوسروں سے نکاح کر لیا، تمہاری جائیدادیں جاگیریں تقسیم ہو گئی، تم بتاؤ تمہارے پاس کیا خبر ہے۔ پھر کہنے لگے لوگوں اگر یہ بولنے کی اور جواب دینے کی سکت رکھتے تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا، انا وجدنا خیر الزاد التقوی، یہ تمہیں بتلاتے کہ ہم نے اپنی زندگی میں بہترین زاد راہ اگر کوئی دیکھا ہے تو وہ تقوی ہے۔ زاد راہ آپ جانتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں؟ ایک مسافر سفر پر جانے سے پہلے جو ضروری چیزیں اپنے ساتھ لیتا ہے، جو سامان زندگی اپنے ساتھ لیتا ہے، اس کو زاد راہ کہا جاتا ہے۔ ایک مومن کا زاد راہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، تقوی ہے کہ اس کے بغیر مومنانہ زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت اپنے ان بندوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں کہ جن کے دلوں میں تقوی کا نور موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، تین باتیں جس بندے کے اندر موجود ہوں اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کی محبت، اللہ کا پیار یہ کوئی چھوٹی چیز ہے؟ میرا تو خیال ہے کسی بندے کے لیے اس سے بڑا رتبہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے۔ ایک مسلمان کی تو زندگی کا، اس کے جینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کو پسند آ جائے، اللہ کی رضا تو مقصود ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی یہی تو ہماری خواہشات کی انتہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے التقی، جو صاحب تقوی ہوتا ہے، الغنی، جو بے نیاز ہوتا ہے، لوگوں کے مال و دولت پر للچائی نظریں نہیں ڈالتا، لوگوں سے سوال نہیں کرتا، زہد و قناعت کا پیکر ہوتا ہے، جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہوتا ہے اس پہ راضی ہوتا ہے، جائز اور حلال دائرے کے اندر رہتے ہوئے
جو کچھ اسے ملتا ہے اسے اپنے لیے کافی سمجھتا ہے، اس کے دل کے اندر غنا کی دولت بھری ہوئی ہے، اور الخفی وہ پوشیدہ ہوتا ہے، وہ گمنام ہوتا ہے، وہ اپنے تقوی کا ڈنڈورا نہیں پیٹتا، اپنی پرہیزگاری کے اشتہار نہیں لگاتا، اپنے کردار کے ڈھول نہیں بجاتا، وہ اپنی نمازوں، اپنے روزوں، اپنی زکاتوں، اپنے صدقات، اپنی خیرات، اپنے حج اور عمرے، اپنے تہجد، اپنے نوافل، اپنے ذکر و اذکار، اپنی نیکیوں کی تشہیر نہیں کرتا، گمنام رہتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایسے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو مجھ سے زیادہ روحانی نسبت رکھنے والے اور جو میرے زیادہ قریب ہے وہ بھی ایسے ہی لوگ ہیں میری امت میں سے کہ جن کے کردار کے اندر تقویٰ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، میرے سب سے زیادہ قریب، مجھ سے سب سے زیادہ تعلق رکھنے والے، یوں بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ قیامت کے دن اور جنت میں میرے سب سے زیادہ قریب کون سے لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو متقی ہیں، جو اہل تقویٰ ہیں، من کانوا وحیث کانوا، فرمایا وہ جو بھی ہوں اور جہاں بھی رہتے ہیں، وہ عرب کے ہوں یا عجم کے ہوں، وہ افریقہ کے ہوں یا امریکہ کے ہوں، وہ شمال میں رہتے ہوں یا جنوب میں رہتے ہوں، وہ کالے ہوں یا گورے ہوں، وہ کسی بھی ذات اور برادری سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا قبیلہ اور ان کا خاندان کوئی سا بھی ہو، وہ کوئی سی بھی زبان بولتے ہوں، اور جب تک یہ دنیا باقی رہے گی وہ کسی بھی زمانے کے اندر پائے جاتے ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سب سے زیادہ قریب یہ لوگ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے تو تقویٰ کے ذریعے۔ اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی صفت ہے۔ میں تو آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت کی سب سے عظیم اصطلاح اگر کوئی ہے تو یہ تقویٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل تقویٰ کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میں اپنے ایسے بندوں کے دنیا کے مسائل بھی حل کرتا ہوں اور ان کی آخرت کی پریشانیاں بھی دور کروں گا۔ یہ تقویٰ ایک ایسا نسخہ کیمیا ہے اور یہ ایک ایسی شاہ کلید ہے، ایک ایسی ماسٹر کی ہے کہ اس کے ذریعے دنیا کے مسائل اور مشکلات کے تالے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اس کی برکت سے آخرت کے اندر جو بڑے بڑے ہولناک مقامات ہیں وہ آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے مومن بندو تمہارے دشمن موجود ہیں، تمہارے گرد و پیش میں تمہارے مخالف رہتے ہیں، وہ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں، تمہارے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں، تمہارا برا چاہتے ہیں، وہ ہر وقت تمہارے در پہ ہوتے ہیں۔ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تمہارے اندر دو صفات پائی جاتی ہیں، ساری دنیا کے تمہارے دشمن بھی آ کے مل جائیں اور ان کی سازشیں اکٹھی ہو جائیں تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ کون سی دو خوبیاں ہیں؟ ان تصبروا وتتقوا، ایک ہے صبر کی خوبی اور دوسری ہے تقویٰ کی خوبی۔ 28ویں پارے کے اندر ایک سورت ہے الطلاق، اس میں میاں بیوی کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، نوزائیدہ بچوں کی رضاعت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی، اپنے پرہیزگار بندوں کے حوالے سے یہ بتلایا ہے کہ آخرت میں تو جو ان کو دوں گا میں دوں گا، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے 5 باتوں کی ضمانت دی ہے، ان کے لیے 5 انعامات کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں پہلا اہل تقویٰ کا جو انعام ہے اس کے حوالے سے پروردگار عالم کا ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو ہمارا تقویٰ اختیار کرتا ہے
اللہ فرماتے ہیں کہ ہم دنیا کی پریشانیوں اور مشکلات سے نکلنے کا راستہ اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ آج ہم میں سے کون ہے جو پریشان نہیں ہے؟ انفرادی اور اجتماعی طور پر ہم طرح طرح کی مشکلات کا شکار ہیں۔ ان سے نکلنے کا راستہ تقویٰ۔ دوسرا انعام اہل تقویٰ کے لیے فرمایا یرزقہ من حیث لا یحتسب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے متقی بندوں کو غیب سے رزق عطا فرماتے ہیں، ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں کہ ان کے سان گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں یہاں سے رزق مل سکتا۔ خزانوں کی کنجیاں تو میرے مالک کے پاس ہے، رازق تو پروردگار عالم ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تقویٰ کا انعام میں اپنے بندوں کو یہ دیتا ہوں کہ ان کے رزق کا انتظام کرتا ہوں۔ انہوں نے بھی کبھی سوچا نہیں ہوتا، انہیں خیال تک نہیں آیا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں سے بھی روزی دے سکتا ہے۔ تیسرا انعام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے ہم اس کے کام آسان کر دیتے ہیں، اس کے لیے تنگی نہیں رکھتے، سختی نہیں رکھتے۔ دنیا میں ہمیں کئی معاملات پیش آتے ہیں، بعض اوقات ایسے معاملات بن جاتے ہیں ہمارے گھر کے اندر، ہمارے خاندان کے اندر، ہماری ملازمت کے حوالے سے، ہمارے کاروبار کے حوالے سے مختلف احوال ایسے ہمیں پیش آتے ہیں، ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس معاملے نے تو میری کمر توڑ کے رکھ دی۔ یاد رکھیے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کے اندر آسانی پیدا کرنے والی ذات صرف اور صرف میرے رب کی ذات ہے۔ اگر وہ نہ چاہے معمولی سے معمولی مشکل بھی کوئی ٹال نہیں سکتا۔ دنیا کی مشکلات کیا ہے؟ اصل تو مشکلات اور پریشانیاں آخرت کی ہیں، وہ بھی اللہ کی رحمت سے آسان ہوں گی۔ آپ نے پل صراط کے بارے میں سن رکھا ہے نا، اس کی کیا تفصیل ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بعض محبوب بندے روز قیامت ایسے ہوں گے کہ وہ پل صراط عبور کریں گے اور کہیں گے یا اللہ تو نے بتلایا تھا، تیرے نبی نے بتلایا تھا کہ جہنم کے اوپر ایک پل ہے، اس کو عبور کر کے ہی کوئی جنت میں جا سکے گا، تو الہی وہ پل کہاں ہے؟ اللہ فرمائیں گے اس پل کو تم پار کر کے آ چکے ہو، میں نے تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دیا۔ روز قیامت کتنا طویل دل ہوگا، 50,000 سال کے برابر۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوں گے کہ جن کو 50,000 لمبا دن گزرنے کے لحاظ سے ایسے محسوس ہوگا جیسے انہوں نے دنیا میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہ فیلنگ ہوگی اللہ کے پاس بندوں کی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے آسانیاں پیدا کرنے والی ذات میرے رب کی ذات ہے۔ اس رب کا یہ وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ میرا تقویٰ، میرا خوف، میرا ڈر اپنی زندگی میں لے کر آؤ، میں تمہارا رب یہ ضمانت دیتا ہوں تمہارے سارے معاملات کو آسان کر دوں گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی صورت میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ چوتھا انعام اللہ فرماتے ہیں جو ہمارا تقویٰ اختیار کرتا ہے اس سے بشری تقاضوں کے تحت جو غلطیاں، جو گناہ ہوتے ہیں نا، اپنی رحمت سے ویسے ہی معاف کرتے رہتے ہیں، اور جو اس نے نیکیاں کی ہوتی ہیں، یہ 5واں انعام فرمایا یُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ اس نے جو نیک اعمال انجام دیے ہوتے ہیں جتنا اجر اور ثواب بنتا ہے اللہ فرماتے ہیں اتنا نہیں دیتے، کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیتے، یعنی گناہ معاف ہو جاتے ہیں صاحب تقویٰ کے، اور نیکیاں جو کرتا اس کا اجر بے پناہ طریقے سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو شخص متقی ہوتا ہے اس سے کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہو سکتا۔ جس کے دل کے اندر تقویٰ کا اور خوف خدا کا نور موجود ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی بغاوتوں اور معصیتوں کا ارتکاب کرتا ہی نہیں ہے، اور چھوٹی چھوٹی لفظیں اور تقصیریں، صغیرہ گناہ اس سے ہوتے رہتے ہیں، اور ایک اللہ کا حق شناس متقی بندہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب بھی اس سے کوئی معمولی سے معمولی غلطی ہوتی ہے وہ فوری طور پر اپنے رب سے معافی مانگ لیتا ہے۔
اس کے گناہ دنیا میں ہی صاف ہوتے جاتے ہیں اور نیکیوں کا اجر اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک سوال کا جواب مرحمت فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی کہتے ہیں آپ سے پوچھا گیا ای الناس افضل، اللہ کے رسول لوگوں میں سے افضل کون ہے، یعنی بہترین انسان کون ہے، سب سے اچھا بندہ کون ہے؟ اور بندہ تو وہی اچھا ہے جس کو اللہ کہے اور جس کو اللہ کا رسول کہے۔ ایک بندہ ساری دنیا کے لوگوں کو اچھا لگتا ہے نا جی، اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے، اس سے برا بندہ کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال سنا تو جواب پر رحمت فرمایا، فرمایا تم نے مجھ سے پوچھا ہے نا لوگوں میں سے بہترین انسان کون ہے، تو سنو، کل مخموم القلب صدوق اللسان، کل مخموم القلب صدوق اللسان، فرمایا ہر مخموم دل والا اور ہر سچی زبان والا بندہ لوگوں میں سے بہترین بندہ۔ صحابہ کرام نے دوسرا سوال کیا، اللہ کے رسول صدوق اللسان نعرف ہو، زبان کا سچا ہونا یہ تو ہم سب سمجھتے ہیں، فما مخموم القلب، یہ مخموم القلب کیا ہے، یہ مخموم دل والا ہونا اس کا کیا مفہوم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد وہ بندہ ہے وہ التقی النقی لا اثم فی ولا بغض ولا غل ولا حسد۔ آپ نے فرمایا مخموم القلب بندہ یا مخموم دل والا بندہ وہ ہے، سب سے پہلی خوبی آپ نے اس کی بتلائی التقی، وہ متقی ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، خوف خدا اس کے رگ و پے میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ النقی وہ پاک باز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی معصیتوں کے کیچڑ سے لتھڑا ہوا نہیں ہوتا، وہ صاحب کردار ہوتا ہے۔ پھر فرمایا لا اثم فی، اس کے ذمہ گناہ کوئی نہیں ہوتا، یعنی وہ گناہوں کی زندگی نہیں گزارتا۔ بشری تقاضوں کے تحت چھوٹی موٹی خطائیں ہوتی ہیں لیکن وہ اللہ کا وہ پکا کوئی مجرم گناہگار نہیں ہوتا۔ ولا غل ولا بغی، کسی پر ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، حق تلفی نہیں کرتا کسی کی۔ ولا غل، اور کسی سے کینہ نہیں رکھتا، بغض نہیں رکھتا، عداوت نہیں رکھتا، اپنے دل کو دوسروں کے لیے صاف رکھتا۔ ولا حسد، اور کسی سے حسد بھی نہیں کرتا، کسی کی خوبی، کسی کے مال، کسی کی دولت کو دیکھ کر وہ جلتا بھی نہیں ہے، اڑتا بھی نہیں ہے۔ آئیے میں بھی اپنا جائزہ لوں اور آپ بھی اپنے اعمال پر، اپنے کردار پر نگاہ دوڑائیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین انسان کی جو خوبیاں بتلائی ہیں کیا وہ ہمارے اندر موجود ہیں؟ اگر تو موجود ہے تو مبارک بات ہے، اور اگر موجود نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنے کردار میں ان خوبیوں کو پیدا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ کیوں جی ایسا ہے کہ نہیں؟ پھر سماعت فرما لیجیے، اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں میں سے بہترین بندہ وہ ہے وہ متقی، جو متقی ہے، صاحب تقوی، اللہ سے ڈرنے والا، النقی، پاک باز ہے، لا اثم فی، اس میں گناہ نہیں ہے، ولا بغی، ظلم زیادتی نہیں کرتا کسی پر، ولا غل، کسی سے کینہ بغض نہیں رکھتا، ولا حسد، اور کسی سے حسد بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اہل تقوی کے کردار کی یہ خوبیاں ہمیں اپنے اندر بھی پیدا کرنے کی توفیق عطا۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے، جنہیں ہم اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ مقام ولایت یہ بڑا اونچا مرتبہ، ہم نے تو ولایت کو ایک عجیب طریقے سے اسٹینڈرڈائز کیا ہوا ہے نا جی، ولایت کا ایک عجیب کانسیپٹ ہم نے بنایا ہوا ہے کہ جس کا حلیہ جو ہے وہ بڑا مخصوص قسم کا ہو، جس کا لباس بڑا خاص قسم کا ہو، اور جو ننگ گلنگ رہتا ہو، اور بعض اوقات
اسے اپنے آپ کا بھی ہوش نہ ہو. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ اللہ کا ولی ہے. لیکن اللہ رب العزت نے جو اپنے ولیوں کا تعارف کروایا ہے نا، اصل میں تو اس پر جو پورا اترتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوگا. فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ فرماتے ہیں خبردار، جو میرے ولی ہیں، جو میرے دوست ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. انہیں آخرت کے دن دنیا کی گزری زندگی کے حوالے سے کوئی غم نہیں ہوگا، اور آخرت میں جو کچھ پیش آنے والا ہے اس کے حوالے سے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. آگے اللہ فرماتے ہیں یہ کون سے لوگ ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. ان کے اندر دو صفات پائی جاتی ہیں کہ یہ صاحب ایمان ہے اور صاحب تقوی ہے، یعنی سچے مومن ہیں، اور ان کی پوری زندگی کا کارنامہ یہ بتلاتا ہے کہ یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. خوف خدا ان کے کریکٹر کی خاص علامت ہوتی ہے، اور ان کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے یہ اللہ کے بندے ہیں. راستے پر چل رہے ہوں تو ان کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے. ان کی بول چال، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی عادات و اطوار، ان کا کاروبار، ان کا اخلاق، ان کا لوگوں سے رویہ، غرض کے ان کی زندگی کے مجموعی معمولات کی بتلاتے ہیں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں. اور یہ ہر اپنا اٹھنے والا قدم جو ہے اس سوچ کے ساتھ اٹھاتے ہیں، اس خوف کے ساتھ اٹھاتے ہیں کہ کہیں ہمارا اٹھنے والا قدم جو ہے اللہ کی ناراضگی کی طرف تو نہیں جا رہا. تو میرے بھائیوں، ہر صاحب ایمان بندہ، ہر مومن مسلمان اللہ کا ولی بن سکتا ہے اگر اپنے کردار کے اندر تقوی اور خوف خدا کو شامل کر دے. اسی طرح پروردگار عالم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ دنیا کی دوستیاں یہ قیامت کے دن ٹوٹ جائیں گی، سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ماں باپ اپنی اولاد سے بھاگیں گے، میاں بیوی ایک دوسرے سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کریں گے. دنیا کا کوئی ناتا اس دن برقرار نہیں رہ سکے گا. لیکن یہ عجیب انداز ہے، کہیں تو ہے یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ انسان اپنے ماں باپ کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے دوستوں کو چھوڑ کے بھاگے گا. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. اللہ فرماتے ہیں اس دن جس کو بھی ہم پکڑیں گے، جس کو بھی سزا دینا چاہیں گے، وہ کہے گا یا اللہ میری جگہ میرے ماں باپ کو پکڑ لے، اللہ میرے بیوی بچوں کو پکڑ لے، میری ساری برادری کو پکڑ لے، اللہ میرے سارے دوستوں کو جہنم کے اندر ڈال دے، ساری کائنات کے انسانوں کو یا اللہ دوزخ میں ڈال دے میرے بدلے اور مجھے نجات دے دے. اللہ فرماتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا، اس دن یہ کیفیت ہوگی. لیکن اس ہولناک ماحول کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا میں بھی ایک دوسرے کے دوست تھے اور قیامت کے دن اس کیفیت کے اندر بھی ایک دوسرے کے دوست رہیں گے. فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. دنیا کے سارے جگری دوست روز قیامت ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، لیکن جن کی دوستی تقوی اور خوف خدا کی بنیاد پر ہوگی، جو متقی لوگ تھے اور ایک دوسرے کے دوست تھے، وہ قیامت کے دن بھی ایک دوسرے کے دوست ہوں گے. سورہ اسرافیل بھی ان کی دوستی اور تعلق کو کاٹ نہیں سکے گا. ذرا غور کیجیے تقوی کتنی بڑی خوبی ہے اور یہ کتنی عظیم صفت ہے. اس لیے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس حدیث پاک کی روشنی میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، آج یہ بات ذرا سمجھ کے اور پلے باندھ کے لے جائیے. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کا حلقہ احباب نہ ہو، جس کا فرینڈ سرکل نہ ہو، جس کے ساتھ کوئی اٹھنے بیٹھنے والے لوگ موجود نہ ہو. ہم سب کو جائزہ لینا چاہیے ہمارے حلقہ احباب کے اندر
کچھ اللہ کے بندے، کچھ ہمارے دوست ایسے ہیں کہ نہیں جو صاحب تقویٰ ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ دوستی لگائی ہے پیسے کی وجہ سے، کسی کے ساتھ دوستی لگائی ہے کہ وہ ہمارا کاروباری پارٹنر ہے، کسی کے ساتھ دوستی لگائی ہے کہ وہ ہمارا ہمسایہ ہے، کسی کے ساتھ دوستی لگائی ہے کہ بڑا صاحب جاہ و حشمت ہے، کسی سے دوستی لگائی ہے کہ اس کے پاس عہدہ اور منصب ہے، کسی کے ساتھ دوستی لگائی ہے کہ بڑا تگڑا آدمی ہے، طاقتور آدمی ہے، کسی کے ساتھ دوستی لگائی ہے کہ یہ کسی مشکل وقت میں میرے کام آ سکتا ہے۔ وہ کوئی ایسا بھی ہے ہمارے دوستوں کے اندر جس کے ساتھ ہم نے اس لیے دوستی لگائی ہو کہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے؟ قرآن کہتا ہے ایسا ہی دوست دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا، ورنہ تو ساری کی ساری دوستیاں اس دنیا کی سطح تک۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستی کا اور تعلق کا معیار بھی اللہ رب العزت نے بتلایا کہ وہ تقویٰ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ہمارا خوف ہے۔ آپ اس سے بھی ذرا آگے چلیں اور اس سے بھی ایک زیادہ قابل توجہ حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ دوست بنانا یہ تو ایک بڑا معاملہ ہے نا، قلبی تعلق قائم کرنا، کسی کے ساتھ مخلصانہ تعلق قائم کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے بھی اپنی بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، اللہ کے مومن بندے کے سوا کسی کو اپنا دوست نہ بنانا، کسی بدعقیدہ کو، کسی بے دین کو، کسی بے ایمان کو، کسی بدعمل کو، کسی بدکردار کو، کسی اللہ کے باغی اور مجرم کو کبھی اپنا دوست نہ بنانا۔ اور حدیث کا اگلا ٹکڑا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِي، اور تیرا کھانا وہی کھائے، تیرے گھر کے دسترخوان پہ وہی بیٹھے جو متقی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا۔ آج لوگ اپنے گھروں میں دعوتیں کرتے ہیں، گھروں کے اندر تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں، بیٹے یا بیٹی کی شادی کرتے ہیں، تو یقین جانے کئی ایسے لوگ ہیں چن چن کے ان بندوں کو بلاتے ہیں جنہوں نے ساری دنیا کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کیا ہوا ہے اور اس کی بنیاد پر عہدے اور منصب حاصل کر رکھے ہیں۔ لوگ ان کو اپنی شادیوں میں مدعو کرتے ہیں، دوسروں کو دیکھ کے پتا چلے گا اس کے تعلقات تو بڑی اونچی اونچی جگہ پر ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ تیرا کھانا اللہ کا کوئی باغی، کوئی مجرم، کوئی حرام خور، کوئی بدعنوان، کوئی بے ایمان نہ کھائے، تیرے دسترخوان پہ آ کے وہی بیٹھے جو اللہ کا بھی فرما بردار ہے اور اس کے رسول کا بھی فرما بردار ہے، جو صاحب تقویٰ ہے، کہ اس کے کھانے سے برکت ہوگی، وہ کھانا کھا کر دعا کرے گا، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر کے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ جب کسی کے گھر سے کھانا کھائیں، مثلا آج کل روزے ہیں نا جی، اگر کوئی آپ کو دعوت افطار دے اور آپ اس کی دعوت کو قبول کریں، اس کے ہاں افطاری کریں، تو اللہ کے رسول نے پتہ ہے کون سی دعا بتلائی ہے کہ اس گھر والے کو دی جائے؟ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وتنزلت علیکم الملائکہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی کے ہاں افطاری کرتے تو اس کو یہ دعا کر دیتے تھے کہ تیرے گھر میں روزہ دار افطاری کرتے رہے، نیک بندے، اللہ کے فرما بردار متقی بندے تیرا کھانا کھاتے رہے اور تیرے گھر میں رحمت کے فرشتے اترتے رہے، دعائیں کرتے رہے تیرے لیے فرشتے۔ تو جسے نماز تک نہیں آتی، جس نے کبھی قرآن بھی نہیں پڑھا، جسے پتہ ہی نہیں ہے مسجد کیا ہے، دین جس کی زندگی میں ہی نہیں ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا چودھری بڈیرا، سب سے بڑا عہدیدار اور منصب دار ہی کیوں نہ ہو، وہ کھانا کھا کے یہ دعا ہی نہیں کرے گا، اس کو کھلانے کا فائدہ کیا ہے، اس سے حاصل کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں اہل تقوی کا ایک خصوصی پروٹوکول بیان کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہر ایک نے حاضر ہونا ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اس دنیا میں آیا ہو اور اس نے اپنے رب کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا نہ ہونا۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے مجرم ہوں گے،
جن کو ہم جہنم کی سزا سنائیں گے. فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اللہ فرماتے ہیں ابھی پل صراط کی میں نے بات کی نا کہ جہنم کے اوپر ہم نے ایک پل بنایا ہوا ہے. اے لوگوں تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس نے اس پل سے نہیں گزرنا. یہ بات ہم نے طے کر دی ہے اور اس کا ہم نے فیصلہ کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں. آگے بات ہے ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. اس پل سے گزرتے ہوئے ہم اپنے متقی بندوں کو تو سلامتی اور خیر و عافیت کے ساتھ پار لے کے جائیں گے. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. اور ظالموں کو اس طرح گزاریں گے کہ وہ اس پل کو عبور کرتے ہوئے کٹ کٹ کر جہنم میں گھٹنوں کے بل گرتے جائیں. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. اللہ فرماتے ہم متقین کو اہل تقوی کو ایک وفد کی صورت میں اپنی بارگاہ میں لے کر آئیں گے. آپ جانتے ہیں وفد کس کو کہا جاتا ہے؟ اردو میں بھی ہم یہ لفظ بولتے ہیں نا وفد. کسی بڑے آدمی کے پاس کسی بڑے کام کے لیے جو معاشرے کے بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں نا اکٹھے ہو کر اس کو وفد کہا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے متقی بندوں کو اپنی بارگاہ میں روز قیامت اس طرح لے کے آئیں گے جیسے کوئی بڑا معزز وفد دنیا میں کسی بہت بڑے آدمی کے پاس جاتا ہے. اللہ سے بڑا کون ہے اور پھر اس کے پاس جو وفد جائے گا اس جیسا وفد بھی کون سا ہو سکتا ہے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا. اور فرمایا جو مجرم اور باغی اور نافرمان ہوں گے ان کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا سختی کے ساتھ دھکے دے دے کر جیسے ڈنگروں اور چوپایوں کو ہانکا جاتا ہے. انہیں گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا. اس لیے میرے عزیزوں میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روزے کا مقصد اور فلسفہ تقویٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ مومنو ہم نے تم پر روزے فرض اس لیے کی ہے کہ تمہارے اندر ہمارا ڈر خوف اور تقویٰ پیدا ہو جائے. بس 1 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا. روزہ جس طرح بہترین طریقے سے اور بے مثال طریقے سے تقویٰ کی صفت کو اجاگر کرتا ہے اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرتا ہے. میرے بھائیوں کوئی عبادت نہیں کرتی اللہ جانتا ہے کہ کوئی عبادت اس طرح تقویٰ پیدا نہیں کرتی جس طرح روزہ کرتا ہے. اللہ کا ڈر 3-4 بج جاتے ہیں پیاس لگ جاتی ہے آنکھوں کے گرد ہلکے ناچنا شروع کر دیتے ہیں پیٹ اس پہ بل پڑتے ہیں. اس حالت کے اندر بھی روزے کی کیفیت میں بند کمرے کے اندر چھپ کر بھی ہم کھانے پینے کی چیزوں کی طرف نگاہ غلط تک نہیں ڈالتے. کیوں؟ کوئی نہیں دیکھنے والا. بیوی بچے بھی بے خبر ہیں. گھر کے کسی فرد کو کوئی پتہ نہیں ہے. بھوک اور پیاس انتہا کی ہے. نفس تقاضے کر رہا ہے کچھ منہ میں ڈال لو کچھ گلا ترک کر لو لیکن ہم ایسا تصور بھی نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب دیکھنے والا کوئی نہیں پھر ڈر کس کا؟ اللہ کا ہے. کھانے پینے نے جس راستے سے گزر کے جانا اس راستے میں ہی تو رب بیٹھا ہے نا. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ فرماتے تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں ہے تیرے بندے. یہی ایمان ہمیں روزے کی حالت میں کھانے پینے سے روکتا ہے نا. کوئی نہیں دیکھ رہا وہ اللہ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ صرف روزے کی حالت میں کھاتے پیتے دیکھتا ہے باقی جو مرضی دیر پائی جاؤ انہوں نہیں پتہ لگتا ہے کہ باقی بھی سارے کا مطلب پتہ لگتا ہے. روزہ یہی کہتا ہے اور تو مجھے اس طرح پورا کرتا ہے چھپ کر بھی نہیں کھاتا پیتا تنہائی میں بھی کہ کسی کو نہیں علم ہو رہا تیرے رب کو علم ہو رہا ہے. اپنی زندگی کے ہر دائرے کے اندر یہ تصور اپنا لے تو اپنے رب کی جو بھی نافرمانی کرے گا 7 پردوں کے اندر چھپ کر جو روزے کی حالت میں کھاتے پیتے دیکھتا ہے وہ تجھے اپنی ہر بغاوت اور نافرمانی کے وقت دیکھتا ہے خواہ کیمرے بند ہو خواہ کوئی نظر تجھ پہ نہ ہو. اگر یہ تصور روزے سے جو ملتا ہے ہم اپنی پوری کی پوری زندگی کے اندر لاگو کر دیں تو میرے عزیزوں انقلاب آئے گا یا نہیں آئے گا؟ معاشرہ بدلے گا یا نہیں بدلے گا؟ کیا روزے کا یہ سبق اگر ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر سیکھ لیں تو کیا کایا نہیں پلٹ جائے گی؟ تھانوں میں رشوت نہیں ہوگی عدالتوں میں انصاف کا خون نہیں ہوگا پارلیمنٹ کے اندر لٹیرے چور اور ڈاکو نہیں بیٹھیں گے
معاشرے کے مختلف طبقات عوام کی ایک پائی بھی ہڑپ کرنا گوارا نہیں کریں گے، کوئی کسی کا حق نہیں مارے گا۔ اور یاد رکھیے یہ تقویٰ اور اللہ کا ڈر یہ کہنے کی چیز نہیں ہے بھائیو، کرنے کی چیز ہے۔ ورنہ کہنے کی حد تک شیطان بھی کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، آپ حیران ہو گئے میری بات سن کر۔ آپ قرآن پڑھیں، اللہ فرماتے ہیں کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ۔ کہتا ہے یہ شیطان کہ یہ گناہ کر لے انسان، یہ برائی کر لے، بڑا مزہ آئے گا، بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں جب انسان اس کے بہکاوے میں آ کر وہ گناہ کر لیتا ہے، رب کی بغاوت کر لیتا ہے، تو پھر شیطان پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ انی بریء منک انی اخاف اللہ۔ اب میرا ایجنڈا پورا ہو گیا، میں نے جو تجھ سے کروانا تھا وہ کروا لیا، میرا مقصد پورا ہو گیا، اب میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، انی اخاف اللہ، میں تو خود اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور غزوہ بدر میں شیطان ایک سردار کے روپ میں آیا تھا اور کافروں کے لشکر کی ہمت بتا رہا تھا کہ تھوڑے سے ہیں مسلمان، ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، چڑھ دوڑو ان پر، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ۔ جب اللہ نے فرشتوں کے لشکر اتارے نا تو شیطان کافروں کے لشکر سے فرار ہو گیا اور جاتے جاتے کہنے لگا میں تو اٹا کچھ نہیں لگتا، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم دیکھ ہی نہیں سکتے ہو، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اب بعض لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں بات بات میں کہتے ہیں اللہ سے ڈر کے بات کر رہا ہوں، اللہ کا خوف رکھتا ہوں، بڑی بات نہیں کرتا، اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن ان کا کردار یہ بتاتا ہے اللہ کا ڈر کبھی ان کے قریب بھی نہیں پھٹکا۔ یہ کہنے کی چیز نہیں تقویٰ، یہ کرنے کی چیز ہے، اور یہ زندگی کے اندر اپنانے کی چیز ہے۔ جسے تقویٰ کی زندگی نصیب ہو گئی، کعبے کے رب کی قسم، اسے پرسکون پرامن دنیا بھی مل گئی اور جنت بھی اس کے قدموں کے اندر آ گئی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔